امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات صدر ٹرمپ کی مقرر کردہ ریڈ لائن کو مطمئن کر پاتے ہیں یا نہیں۔ جے ڈی وینس کے مطابق صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن انتہائی سادہ ہے۔ وہ ایسے حتمی حفاظتی اقدامات چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ خلیج معاملے پر موقف بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے۔ ایک انٹرویو میں مارکو روبیو نے کہا کہ چین ایران کو خلیج میں جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے۔ چین کے مفاد میں ہے کہ وہ بحران کے حل میں کردار ادا کرے۔ چین کے اپنے بحری جہاز آبنۂ ہرمز میں پھنسے ہیں۔ چین موجودہ بحران سے قطبی متاثر ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے آبنائے ہرمز سے متعلق امریکی حمایت یافتہ قرارداد کو گمراہ کن اور مضحکہ خیز قرار دے کر مسترد کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں ایرانی مشن نے کہا کہ قرارداد کے شریک ممالک کو عالمی برادری کی وسیع حمایت کے طور پر پیش کرنے کا امریکی دعویٰ بے بنیاد اور دھوکہ دہی پر مبنی ہے۔ بیان کے مطابق دباؤ کے ذریعے حاصل کی گئی مشترکہ حمایت ایران کے خلاف امریکی قوانین کے خلاف ورزیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ ایرانی مشن نے امریکہ پر سمندری ناکہ بندی، تجارتی جہازوں پر حملوں، غیر قانونی ضبطی اور عملے کو یرغمال بنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے ان اقدامات کو قذاقی قرار دیا اور وارننگ دی کہ امریکی پابندیاں خطے میں کشیدگی بڑھائیں گی۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق اب تک 67 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ امدادی سامان سے لدے 15 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی گئی۔ ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر 4 جہازوں کو نکارہ بنا دیا گیا۔ رواں ہفتے کے آغاز میں مزید 2 تجارتی جہازوں کو ریڈیو وارننگ اور چھوٹے ہتھیاروں کی فائرنگ کے بعد واپس موڑ دیا گیا۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد کرمینیا نے واضح کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ سے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کے باوجود ایرانی فوج مکمل طور پر الرٹ اور تیار ہیں۔ ترجمان کے مطابق آبنائے ہرمز کے مغربی حصے کو باسران انقلاب IRGC کی بحریہ اور مشرقی حصے کو باقاعدہ فوج کنٹرول کرتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حالیہ جنگ کے دوران ایرانی فوج نے دشمن کو ہدف حاصل کرنے سے روکا اور پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر ان کا عسکری ساز و سامان تباہ کیا ہے۔ امریکی سینٹ میں ایران کے خلاف جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد صرف 1 ووٹ کے فرق سے ناکام ہو گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق سینیٹر جیف مرکلے کی پیش کردہ قرارداد کی حمایت میں 49 اور مخالفت میں 50 ووٹ پڑے۔ قرارداد کا مقصد ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے 60 دن گزرنے کے بعد وائٹ ہاؤس کے لیے سینٹ سے باضابطہ منظوری لینا لازمی بنانا تھا۔ سینٹ نے مقررہ حد کے بعد جنگ جاری رکھنے پر پابندی کی یہ قرارداد مسترد کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ چوٹ کرنے والوں کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ایکس پر بیان میں کہا کہ نیتنیاہو نے اب کھلے عام وہ بات ظاہر کر دی جو ایران کے سیکیورٹی ادارے بہت پہلے ایرانی قیادت تک پہنچا چکے تھے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کے عظیم عوام سے دشمنی مول لینا ایک احمقانہ جوا ہے اور اس مقصد کے لیے اسرائیل سے گٹھ چوٹ کرنا ناقابل معافی عمل ہے۔ اسرائیل کے ساتھ مل کر تقسیم کے بیج بونے والوں کا احتساب ضرور کیا جائے گا۔